پوپ بھی تو ہمارے رخصت آج ہوئے سر ہاں جی بالکل پوپ فرانسس فرانسس جو ہے ہیں رخصت ہوئے ہیں 88 برس کی عمر میں. جی ہاں ارجنٹائنا سے تھے وہ, جی ہاں بیونس آئرس ان کا لاطینی امریکہ کے پہلے پوپ تھے. پہلے پوپ تھے ان کا نام خوب نام تھا خورخے ماریو برگولیو. برگولیو. تو انہوں نے خود اپنے لیے یہ فرانسس کا لقب اختیار کیا تھا. فرانسس ایسے سینٹ تھے جو دولت جو تھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے, غربت جو ہے اس کو پسند کرتے تھے. بہرحال یہ اب ان کے جو یہ کیتھولک عیسائی جو ہیں ان کے روحانی پیشوا ہیں, اور کیتھولک عیسائی جو ہیں وہ یہ مسیحی ان میں یعنی 50% مسیحوں میں کیتھولک ہیں, ٹھیک ہے, اور 50% دوسرے فرقے ہیں. دوسرے فرقے میں آرتھوڈاکس جو ہیں کم نہیں ہیں, مسلمانوں سے کم فرقے نہیں ہیں. تو بہرحال یہ جو 1 ارب سے زیادہ ان کے فالوورز ہیں کیتھولک مسیحوں کے. بالکل. تو پوپ جو ہیں اب ان کا انتخاب ہوگا نئے پوپ کا, اور بڑا دلچسپ انتخاب ہوتا ہے. کارڈینلز ہیں ان کے, ہاں جی میرے خیال کارڈینلز ان کے 120 ہیں. 120 سے زیادہ ہی ہیں ویسے تو. ہاں 80 سال کی عمر کے جب ہیں بالکل جی, وہ ووٹ ڈالیں گے اور 2/3 اکثریت سے فیصلہ کریں گے, اور دروازے بند کر کے اسکرین لگا کے باہر سے بند کر دیا جاتا ہے سسٹین چیپل کو. یہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے. اور جو چمنی ہے اس سے دھواں اٹھتا ہے, سفید دھواں اٹھے گا تو معلوم ہوگا کہ پوپ منتخب ہو گئے. ایک زمانے میں تو پوپ کا حکم چلتا تھا, بادشاہتیں تھی یورپ کی, یعنی اس کے ماتحت تھی, اور بادشاہ ان سے گھبراتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ تو روب داب ختم ہو گیا, اور وہ سیکولرزم جو ہے وہ حاوی ہو گیا. انہوں نے کہا پوپ کا حصہ کیسر کا حصہ کیسر کو دو, اور بادشاہ کا خدا کا حصہ خدا کو دو. تو اب پوپ جو ہے اس کی روحانی طاقت ہے. بلکہ یہ پوپ جو ہیں انہوں نے بہت اصلاحات کی کوشش کی. جو کیتھولکس ہیں ان میں آپ طلاق نہیں ہو سکتی. اچھا. اور دوسری شادی انہوں نے کوشش کی, اس کو بھی بڑی اصلاحات اور لانے کی بھی کوشش کی. اور غزہ کے مسلمان جو تھے, غزہ میں جو ہو رہا ہے اسرائیل کو کے خلاف آواز بلند کرتے رہے, وہاں جو انسانی امداد ہے اس کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا, اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہے. پھانسیوں کے بھی خلاف رہے یہ سزائے موت کے. انہوں نے دوسرے مذاہب کے لوگوں سے عالم اسلام کے کئی ممالک کا دورہ کیا. عراق کا دورہ کیا تھا 2021 میں, اور سیستانی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی متحدہ عرب امارات میں. تو ایک اچھا تاثر چھوڑا انہوں نے, اور اللہ تعالیٰ ان کی روح کو پرسکون کرے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو نئے مسلمانوں کے ہاں اس طرح کا نظم قائم ہی نہیں ہے. اچھا. اب دیکھیں نا, وہاں شیعہ حضرات کے ہاں تو ہے کہ ابھی تک جو آیت اللہ موجود ہیں وہ مرجع خلائق ہیں, اور وہاں اسی طریقے سے جو بغداد میں رہنے والے اور قم میں رہنے والے, ادروائز اہل سنت جو ہیں وہ تو منتشر ہیں, اور ہر ایک کی اپنی اپنی ڈفلی ہے, اپنا اپنا راگ ہے. کوئی سینٹرل ایسا ادارہ نہیں ہے جو معاملات کو فیصلہ کرے اور مذہبی گائیڈنس فراہم کرے. یہ عالم اسلام کی ایک کمزوری ہے, یعنی اہل سنت جو ممالک ہیں ان کی کمزوری ہے. اس کو رفع کرنا چاہیے. یہاں اسلامی نظریاتی کونسل ہے لیکن ڈھیلی ڈھالی کونسل ہے. تو اب وہاں اب کوئی بات ان کا فتویٰ آتا ہے, وہ مان لے تو اس کا بھلا, نہ مان لے